یہ ہیں محترم ناظرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی. یہ اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے جتنی نعمتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں نصیب فرمائی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ پاک پوچھنے والے ہیں. اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھانے سے نہیں روکا، لیکن دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرو، دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو واقف کرو، دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. چونکہ علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کے دنیا سے جانے سے علم ختم ہو جائے. اور علم سیکھنے والوں کو کیا مقام ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے، تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے، علم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لیں کہ علم حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک نے جہنم سے آزاد کر دیا، علم حاصل کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی اس بات کو پسند کرے کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے، تو وہ علم سیکھنے والوں کو یعنی طلباء کو دیکھ لے. پھر فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں. اس کے باوجود ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے عوض یعنی ہر قدم کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں. وہ زمین پر چلتا ہے. جب کوئی علم سیکھنے والا طالب علم زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کی صبح و شام مغفرت کی حالت میں گزرتی ہے. فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے آزاد فرما دیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے نجات نصیب فرما دی. تو محترم ناظرین و سامعین، اگر ہم علم حاصل کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے درمیان میں علماء کو باقی رکھے گا. ہمارے بچوں کو عالم بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو حافظ بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال او مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا، اتنا علم حاصل ہو جاوے کہ حرام کو حرام جان سکے اور حلال کو حلال جان سکے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ حلال کی تمیز ہو سکے، حرام کی تمیز ہو سکے. حدیث شریف میں ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کی مبارک رات ہے، ذو الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک مدینۃ المنورہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہاں پر 2 مجلسیں صحابہ کرام کی دیکھی. صحابہ کرام کی 2 مجلسیں ہیں. ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا،
صحابہ کرام کی ایک مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور قرآن کریم میں کیا فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرو گے، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرنے والا ہوں، تم گنہگاروں کے درمیان میں مجھے یاد کرو گے، میں معصوم فرشتوں کے درمیان میں تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، دو جماعتوں کو دیکھا، ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور دوسرے علم دین حاصل کر رہی تھی، دوسری جماعت صحابہ کرام کی علم سیکھ رہی تھی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں مجلس خیر پر ہیں، یعنی دونوں مجلس بھلائی پر ہیں، البتہ ایک دوسری سے بہتر ہیں۔ یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ چاہے تو عطا کرے چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ مسائل سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اور میں بھی معلم بن کر ہی آیا ہوں، لہذا علم والی علم کی مجلس میں ہمارے آقا بیٹھے، اور ہمارے آقا نے فرمایا علم کی مجلس ذکر کی مجلس سے افضل ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا، علم کا ایک حصہ حاصل کرنا رات بھر کے قیام سے مجھے افضل ہے۔ اس وقت علم چونکہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم سے واقف کر رہے ہیں، اسکول کے ایڈمیشن کی بڑی فکر ہوتی ہے، اسکول میں بٹھانے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے، بے شک کی فکر ہونی چاہیے، اس کا شریعت میں کوئی انکار نہیں ہے، شریعت نے روکا بھی نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے زمانے میں ہو جس میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے، پھر ایک زمانہ آئے گا جس میں علم سیکھنا عمل سے بہتر ہوگا۔ ویسے تو علم حاصل کرنے کا مقصد عمل ہی ہونا چاہیے، لیکن اس زمانے میں تو علم کا سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ علم اس نیت سے سیکھے کہ اللہ پاک ضرور عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تین بہترین عمل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ تین کام ایسے ہیں کہ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں روئے زمین پر تین عمل سے بڑھ کر تین عمل سب سے بڑھ کر ہیں، روئے زمین پر تین عمل سب سے بڑھ کر ہیں، یعنی تین عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ نمبر ایک علم کا حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر دو اللہ کے راستے کی محنت کرنا۔ نمبر تین کمائی، حلال کمائی کرنا۔ پھر فرمایا اس لیے کہ طالب علم یعنی علم کا سیکھنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ کے راستے کی محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس لیے محترم ناظرین و سامعین، اپنے بچوں کو ضرور خود بھی علم دین سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کو آپ جانتے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو یہ بتا دے کہ آپ آج شام کو فوت ہو جائیں گے، یعنی آج شام کو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں، آپ کی زندگی کا صرف آخری دن ہے، تو آپ اس دن میں کیا کام کریں گے؟ تو فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میں علم کو سیکھنے میں اپنا دن گزاروں گا، علم حاصل کرنے میں اپنا دن گزاروں گا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہبری فرمائی، امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، امت کی دنیا بھی کیسے بہتر بن جائے، امت کی آخرت بھی کیسے بہتر بن جائے، اس کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روئے ہیں۔
اللہ سے مانگتے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ ہمارے آقا کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، ہمارے نبی کی باتیں 100% صحیح ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہیں، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ لوگ دنیا میں سوال کرتے سب سے بہتر آدمی کون، سب سے اچھا آدمی کون، تو حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا قرآن کریم سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس، جس نے دنیا کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں کام آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نے قرآن کریم کو سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور فضیلت ارشاد فرمائی اور فرمایا قرآن کریم سیکھا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا، ایسے وقت میں قرآن کریم کام آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین و جمیل شکل میں اس کے پاس آ کر پوچھے گا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہی ہوں۔ قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، اور میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، دین کو پڑھنے کی تمنائیں رکھتا تھا۔ اس پر وہ شخص یعنی قرآن پڑھنے والا شخص کہے گا شاید تو قرآن ہے؟ تو قرآن کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ پھر وہ اسے اللہ کی بارگاہ میں لے آئے گا، یعنی قرآن کریم اس پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ اللہ کی بارگاہ میں لائے گا۔ بادشاہت اس کے دائیں اور جنت اس کے بائیں کر دی جائے گی اور بادشاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اس کے مسلمان ماں باپ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جن کی قیمت دنیا سے کبھی دنیا والا کوئی ادا نہیں کر سکتا، جن کی قیمت دنیا سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور وہ پوچھیں گے، ماں باپ پوچھیں گے ہمیں یہ کیسے مل گیا جبکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، ہم تو اس لائق اعمال کرنے والے بھی نہیں تھے، آخر ہمارا اتنا اکرام کیوں، اتنا زبردست ہمارا احترام کیوں؟ تو جواب ملے گا تمہارے بیٹے کی بدولت جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اولاد قرآن کریم پڑھے اور ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی زندگی میں ڈاکٹر بنانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، انجینئر بنانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ارے اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم دنیاوی تعلیم کیوں پڑھاتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارا بن جائے، ہمارے کام آ جائے؟ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، کیا آخرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آخرت میں قیامت کے میدان میں اللہ کا سامنا نہیں کرنا ہوگا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں پیش ہونا؟ تو چونکہ آخرت اگر ہم علم دین پڑھائیں گے، علم دین سکھائیں گے تو ہماری اولاد کی وجہ سے اللہ پاک ہماری آخرت کو ٹھنڈا کرے گا، ہماری آخرت کو سہولت والا بنائے گا، ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اس وقت چونکہ یہ دور ہیں
آن لائن پڑھائی کی سب کو فکر ہوتی ہے، اسکول میں اچھے سے اچھا داخلہ مل جانے چاہیے، اچھے سے اچھی اسکول کا انتخاب ہونا چاہیے، لیکن مدرسے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جن بچوں کو تم نے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں، اس وقت تو حال یہ بن گیا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ارے جوان بھی دنیا سے گئے، بوڑھے بھی دنیا سے گئے، معمولی بیماری سے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ارے تھوڑا سا بخار تھا، اطلاع ملی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ارے تھوڑی سی سردی تھی، اطلاع ملی دنیا سے چلا گیا۔ ارے تھوڑا سا اور کوئی تکلیف تھی، اطلاع ملی دنیا سے چلا گیا۔ تو دنیا سے تو ہر کوئی جاتا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا سے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی اگر ذات کسی کی ہے تو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تب جب اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر رہ کر دنیاوی تعلیم سے واقف کیا، دینی تعلیم سے واقف نہ کیا، تو یہی بچے کل قیامت میں ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، ماں باپ کے خلاف اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا ہے، دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے۔ اللہ تو اگر ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کو پکڑ لے۔ اس لیے میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین سے کہوں گا، چونکہ اس وقت علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت علماء کی بڑی کمی آ گئی ہے، اس لیے صحیح معنی میں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ امت کے ہر فرد کو عالم بعمل بنائے، حافظ بنائے، متقی پرہیزگار بنائے۔ اس وقت علماء کی بڑی ضرورت ہے۔